جناب محمد علیہ وسلم۔ ہاں ہاں سوال کرنا تو کوئی کر ہے، ڈاکٹر نواز صاحب کو دیں سوال کر لیں ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا یہ جو آپ نے جتنی کمزوریاں مسلمانوں میں جو یہاں پر وہ جو ایمان کے خلاف ہے، جن کا ایمان جو ہے معتبر نہیں ہے، جتنی بھی بیان کی ہیں آج کل مسلمانوں میں یہ پایا جاتا ہے، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہی ہے، اللہ رسول کا نام تو لیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، ان کے احکامات کو کہیں گے بہترین نظام زندگی ہے لیکن اس کو عملاً اس پر نہیں کریں گے۔ تو اس کی وجوہات آپ نے وہ 3 بتا دیں، لیکن اس کا جو ہے حل کیا ہے کہ اس کے باوجود سب کچھ جانتے ہیں کہ دل کا ایمان نہ لانا یہ بھی منافقت ہے، عمل نہ کرنا یہ سب سے بڑا، یہ زبان سے تسلیم کرنا۔ علاج تو ڈاکٹر صاحب وہی ہے، پرانا ہی عمر، کیا کرے ادھر آتی نہیں عمر، نہ اس کے رہبر جو ہے نا وہ بھی اس کو اس طرف لے جاتے ہیں، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھ، کہتا وہی پرانی بیماری ہے، علاج بھی پرانا ہی اللہ رسول نے بتا دیا، بیماری ہے دل کا نامحکم ہونا، دل پختہ نہیں، یقین اور ایمان مضبوط نہیں، اور علاج اس کا وہ پرانی شراب ہے، اللہ رسول کی محبت پیدا ہو، ایمان کو محکم کیا جائے۔ اب سچا مومن تو وہی ہو سکتا ہے نا جو نظر آئے تو دیکھتے ہی لوگ سمجھیں واقعی اسلام کا یہ نمونہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جو 2 باتیں کہیں کیسی پیاری باتیں، کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ مومن بات کرے گا، کوئی کام کرے گا، اس سے ہی لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ ہے واقعی یار۔ اللہ کو ماننے والے بندے کو دیکھ لو کہ دوسری دنیا کیا کر رہی ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے، یعنی اس کا وجود ہی اللہ کی دلیل بن جاتا، دیکھ کر ہی۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا روح ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی لوڑ نہیں، ان کا خرید و فروخت کرنا، ملنا جلنا، ہر بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ماننے والے ایسے ہوتے۔ قرآن کے بارے میں کہا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا حقیقت میں قرآن۔ مگر بیماری تو بڑھ گئی کہ جن لوگوں سے توقع تھی کہ امت کی رہبری کریں گے وہ آپ ہی گمراہ ہو گئے۔ امت کے جو پیشوا ہیں جنہیں امام کہتے ہیں، مولوی اور صوفی لوگ، بیڑا تو ان کا غرق ہو گیا، وہی دین سے دور ہو گئے، ایسی بحثوں میں الجھ گئے۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ ہے جاوید ہے، کہیں یہ بحث چل گئی ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، بڑے بڑے جو ان کا دماغ کھپ جاتا ہے کہ یہ بحث کیا ہے کہ اللہ کی صفتیں اس کا عین ہیں یا غیر۔ تو جب ایسے کاموں میں لگ گئے اور جو اصل کام تھا کہ ایمان پیدا کریں اپنے ہر وعظ اور خطبہ کے ذریعہ سے، کتابوں کے ذریعہ سے، اس دور میں تو ڈاکٹر صاحب کرنے کا کام یہ ہے، ساری باتیں چھوڑ کر لوگ اللہ کے بارے میں شک میں پڑ گئے۔ اس موجودہ نظام تعلیم نے لوگوں میں دہریت پھیلا دی، زبان سے کہیں نہ کہیں، ورنہ وہ جو کوئی پڑھتے ہیں نا وہاں انہیں کوئی خدا نظر نہیں آتا، ہر علم میں وہ دیکھتے ہیں کہ خود بہت کارخانہ چل رہا اپنے قانونوں کے مطابق، اللہ تو کہیں نظر نہیں آتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس بات وجود باری پر کتابیں نا فلسفہ اور سائنس کی روشنی کے لوگوں کو منوایا جائے، پڑھے لکھوں کو، کہ اللہ ہے، اور تمہارے علم ثابت کرتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ کائنات نہ بن سکتی تھی نہ چل سکتی تھی، جب تک اللہ پر یقین پیدا نہیں ہوتا، اور یقین بھی کامل۔ ایک پیاری کتاب ترجمہ بھی کیا تھا پھر اپنے ملک غلام رئی صاحب نے، وہ بہت سارے 100 سائنسدانوں نے مل کر لکھی، اس دور میں سارے کافر نہیں، اپنے اپنے شعبے کے ماہرین ہیں، یو این او میں نا جو سارے سنبھالے ہوئے ہوتے، کوئی کسی شعبے، اپنے اپنے علم کی روشنی میں انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا موجود ہے۔ نام بھی اس کتاب کا پھر یہی کہ خدا موجود ہے، دی ایویڈنس آف گاڈ ان ایکسپانڈنگ یونیورس، یہ پھیلی ہوئی کائنات میں خدا کی گواہیاں کس طرح مل رہی، کوئی ریاضی کا ہے، کوئی کسی علم کا ماہر ہے، تو ایمان ہی پیدا کر لینا، ہم یہی بڑی بات ہے۔ عمل کی نوبت تو انشاءاللہ بعد میں آئی جاتی جب اللہ کو مان لے، اللہ پر ہی یقین اٹھ گئی کہ کوئی اللہ نہیں نظر آتا۔ یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے،
وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقیر کنگال بھی ہو مسلمان، مگر یقین کی دولت ہو تو بادشاہ بھی سلام کرتے ہیں.